الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے روزہ اور اس کے فضائل و ثمرات کے متعلق گفتگو سنی تھی. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزے کی اقسام. روزے کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. وہ روزے جو واجب ہیں، جن کو رکھنے کا ثواب ملتا ہے، جن میں سستی سے عقاب کا انسان مستحق بنتا ہے. دوسری قسم وہ روزے جو مندوب ہیں، جن کو رکھنے سے انسان کے درجات تو بلند ہوتے ہیں لیکن نہ رکھنے سے عقاب نہیں ملے گا. وہ روزے جو ممنوع ہیں، جس کے متعلق شریعت نے منع کر دیا ہے، جن کے رکھنے سے انسان اللہ کی سزا کا مستحق ہو سکتا ہے اور نہ رکھنے سے مالک الملک کی اطاعت کی دلیل بنے گی. سب سے پہلی قسم وہ روزے جو واجب ہیں. ایک مسلمان پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا واجب ہے. ارشاد ربانی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ مالک الملک نے قرآن مجید کو اتارا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو شخص یہ مہینہ پالے اس کو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے. دوسرا روزہ جو واجب ہے، زہار کے کفارے میں روزے رکھنا. اللہ مالک الملک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. جو شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ بیٹھے، أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّ، تم میری ماں کی طرح ہو، اس کو چاہیے کہ وہ گردن کو آزاد کرے. اگر گردن آزاد کرنے کی طاقت نہیں تو 2 مہینوں کے روزے رکھے تاکہ اس زہار کا کفارہ ادا ہو، تب وہ اپنی گھر والی کے پاس جا سکتا ہے. تیسرا روزہ جو واجب ہے، اگر کسی نے قسم اٹھا لی ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دینا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. جس شخص نے قسم اٹھائی ہے وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، 10 لوگوں کو کھانا کھلا دے یا ان کو لباس دے دے یا گردن آزاد کرے، اور اگر اتنی طاقت نہیں تو پھر 3 روزے رکھ لے. چوتھا روزہ جو واجب ہے، اگر کوئی نظر مان لے تو اس نظر کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھنا بھی واجب ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتی ہے، ان امی ماتت وعلیہا صوم نذر افاصوم عنہا. میری والدہ تو دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اور اس پر روزے تھے، اور ایسے روزے جو اس نے نظر مانی ہوئی تھی. اب وہ تو دنیا میں نہیں رہی کہ میں
اس کے بدلے روزے رکھ سکتی ہوں، اس کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فصومی عن امیکی، تم اپنی والدہ کی طرف سے روزے رکھ لو۔ اور صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصی، جو شخص اس بات کی نظر مانتا ہے کہ اس کی نظر پوری کرنے میں اللہ کی اطاعت ہو، اس کو چاہیے کہ اس نظر کو پورا کر لے، اور جو شخص معصیت کی نظر مانتا ہے اس کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ روزے کی دوسری قسم وہ روزے جو مندوب ہیں، جن کو رکھنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم، سب سے پہلا روزہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذلك صيام الدهر، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ دوسری قسم، انسان ذی الحجہ کے ابتدائی ایام کے روزے رکھے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اربع لم یکن یدعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم عاشوراء والعشر وثلاثة ایام من کل شہر والرکعتین قبل الغداء۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ، والعشر اور ذی الحجہ کے 10 روزے ابتدائی ایام کے، وثلاثة ایام من کل شہر اور ہر مہینے میں 3 روزے، والرکعتین قبل الغداء اور صبح کی نماز سے پہلے 2 سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ آپ سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے، صبح کی 2 رکعتیں جو فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ مندوب روزوں کی تیسری قسم ایام 20 کے روزے رکھنا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان يصوم من غرة كل شهر 3 ایام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے كان لا يدع صوم ایام البیض فی سفر ولا حضر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام 20 13 اور 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے اعتبار سے یہ ایام 20 کے روزے سفر میں بھی رکھتے اور حضر میں بھی رکھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا اذا صمت من الشہر 3 فصم 13 فصم 13 و14 و15، اگر تو روزے رکھنا چاہتا ہے مہینے کے 3 روزے تو 13 14 اور 15 تاریخ کے رکھا کر۔ مندوب روزوں کی چوتھی قسم یوم عرفہ کا روزہ، ان لوگوں کے لیے جو حج کرنے نہیں گئے، اور یوم عاشوراء کا روزہ جس کی بابت ابھی آپ نے سنا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ یکفر 2
جو انسان عرفے کا روزہ رکھتا ہے، جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھتا ہے، مالک الملک اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وصوم یوم عاشوراء یکفر سنۃ ماضیہ، اور جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ مالک الملک اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مندوب روزوں کی 6ٹھی قسم محرم کے مہینے کے روزے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاة بعد المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل ہے، رات کی تہجد ہے۔ وافضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، اور رمضان المبارک کے مہینوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے میں رکھے گئے روزے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، اور رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ اللہ مالک الملک ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مندوب روزے جس کی 7ویں قسم، انسان پیر کے دن کا روزہ رکھے یا جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان یصوم یوم الاثنین والخمیس۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا دن اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ پیر کے دن کا اور جمعرات کے دن کے روزے کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن اور جمعرات کے دن کے روزے کا اہتمام کیوں فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاعمال تعرض کل یوم الاثنین والخمیس، مالک الملک کے پاس انسان کے اعمال کو ان 2 دنوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ مندوب روزوں کی 8ویں قسم، ایک دن انسان روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی خواہش سنی کہ میں بہت زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہوں، میں بہت زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، تو سرتاج رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، صم یوما وافطر یوما، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو، فإنه افضل الصیام، یہ سب سے افضل روزے ہیں، وهو صوم اخی داود، اور داود علیہ السلام کا معمول مبارک بھی یہی تھا۔ مندوب روزوں کی 9ویں قسم، ایک انسان اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفر کے سامنے، کافر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے میدان کارزار میں اور روزہ رکھ کے جاتا ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، جو شخص اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، مالک الملک قیامت کے دن اس کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، روزے کی 3ری قسم، وہ روزے جن سے مالک الملک نے، وہ روزے جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ نہیں رکھنے چاہیے۔ ممنوع روزوں کی پہلی قسم،
ایک انسان پوری زندگی روزہ رکھتا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں، کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صام من صام الابد، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا، افطار ہی نہیں کرتا، کسی دن ناغہ ہی نہیں کرتا، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام الابد فلا صام ولا افطر، جس نے ہمیشہ کا روزہ رکھا، نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افطار کیا۔ دوسری قسم جو شریعت میں ممنوع ہے، ایک انسان حج کر رہا ہے، میدان عرفات میں ہے اور میدان عرفات کے دن روزہ رکھ لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فی عرفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں حاجی کے لیے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تیسری قسم جس کو شریعت نے منع قرار دیا ہے، ایک انسان صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک انسان صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا یوم الجمعہ الا وقبلہ یوم او بعدہ یوم، کوئی شخص صرف جمعے کو خاص کر کے روزہ نہ رکھے، ہاں اگر اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھتا ہے تو پھر جائز ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مہینے میں ایام 20 کے روزے اس ترتیب سے آ جائیں کہ جمعرات کو 13 تاریخ ہو، جمعے کو 14 تاریخ ہو اور ہفتے کو 15 تاریخ ہو، اس وقت یہ روزہ رکھنا جائز ہوگا۔ اور وہ روزے جو واجب ہیں اگر ان کی تکمیل کر رہا ہے تو پھر بھی یہ روزہ رکھنا جائز ہوگا، جیسا کہ دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم، تم میں سے کوئی شخص صرف ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھے، ہاں جو فرض روزے ہیں ان کو مکمل کرنا، ان کو رکھنا، یہ تو اللہ کی قربت کی نشانی ہے۔ چوتھا روزہ جس کے متعلق شریعت نے منع کیا ہے کہ ایک انسان اپنے خیالات اور تصورات کی روشنی میں رجب کے مہینے میں روزے رکھ، اپنے تخیلات اور تصورات کی روشنی میں رجب میں روزے رکھتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم رجب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے میں روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ کس انداز سے کہ ایک شریعت نے بات اس پہ مقرر نہیں کی، اس کو اپنے تخیلات یا اوہام کی روشنی میں مقرر کر دے، شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی مسلمان کوئی بھی عمل کرتا ہے اگر اس عمل کی موافقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ مردود ہے، اس کو اللہ کے ہاں قبولیت سے نہیں نوازا جائے گا، وہ ناقابل قبول ہے۔ شریعت نے جن روزوں سے منع کیا ہے ان میں سے 5ویں قسم عیدین کے دن روزہ رکھنا۔ عید الفطر خوشی کا موقع ہے، عید الاضحیٰ یہ قربانی کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نہى عن صوم یومین، یوم الفطر و یوم النحر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان 2 دنوں میں
روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ روزے جس کے متعلق شریعت نے منع کر دیا ہے کہ یہ روزے نہ رکھے جائیں، ان میں سے چھٹی قسم، ایک انسان ایام تشریق کے روزے رکھتا ہے، حج کر رہا ہے، 11، 12 اور 13 یہ ایام تشریق ہیں، ان ایام میں روزے رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ایام منا ایام اکل و شرب، یہ تو کھانے پینے کے ایام ہیں، ان دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے۔ اگلی قسم جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے، ایک انسان شک کے دن کا روزہ رکھے۔ سیدنا صلح ابن زفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام هذا اليوم فقد عصى ابا القاسم، چاند نظر نہیں آیا، رمضان المبارک شروع نہیں ہوا، شک کی بنیاد پر جو ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک کے دن کا روزہ رکھتا ہے فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ شریعت نے جس روزے سے منع کیا ہے وہ اس عورت کا روزہ ہے جو بغیر اجازت، جو اپنے خامد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھتی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم المرأة وزوجها شاہد یوما من غیر رمضان الا بإذنہ، کسی عورت کے لیے لائق نہیں کہ اس کا خامد اس کے گھر میں موجود ہو اور اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے۔ ہاں، فرضی روزہ رکھنے میں اجازت کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی قسم جس سے منع کیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اذا انتصف شعبان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا مہینہ نصف ہو جائے فلا تصوموا حتى يكون رمضان، تو بقیہ 15 دنوں میں روزے نہ رکھو کیونکہ رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لو۔ ہاں، اگر کسی کے روزے رہتے ہیں تو وہ ان ایام میں بھی مکمل کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی روزے کی اقسام۔ میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ شریعت کے ان احکامات کو سمجھ کر زندگی کے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مالک الملک اس مقدس مہینے میں روزے رکھ کر اپنا واجبی عمل پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کا مستحق بنائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔